غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری ہے جس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ترک صدر رجب طیب اردوغان شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے مغربی دنیا کو سخت ترین الفاظ میں وارننگ دے دی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری پر خاموش تماشائی بننے والے مغربی ممالک کے دوہرے معیار پر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ کیا مغرب ایک بار پھر صلیب اور حلال کی جنگ چاہتا ہے؟ اگر مغرب نے ایسی کوشش کی تو جان لے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ استنبول میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکالی گئی ایک بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسرائیلی جنگی مجرم ہے۔ اسرائیلی فوج کے مظالم کے پیچھے مرکزی مجرم مغربی طاقتیں ہیں، ان کی حمایت کے بغیر اسرائیل یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ رجب طیب اردوغان نے مغربی ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ یوکرین میں مرنے والوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں لیکن آپ غزہ کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اگر ہم کچھ باضمیر آوازوں کو چھوڑ دیں تو غزہ میں جاری قتل عام مکمل طور پر مغرب کا کام ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے اتحادیوں پر الزام لگایا کہ وہ صلیبی جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ کیا مغرب ایک بار پھر صلیب اور حلال کی جنگ چاہتا ہے؟ اگر مغرب نے ایسی کوشش کی تو جان لے کہ یہ قوم ابھی مری نہیں، ترکیہ کے لوگ ابھی زندہ ہیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ 1947 میں فلسطین کیا تھا اور آج کیا ہے؟ اسرائیل وہاں کیسے آیا؟ اسرائیل ایک غاصب ہے، ایک جنگی مجرم ہے۔ غزہ میں بدترین جارحیت جاری ہے اور کتنے بچے بوڑھے مریں گے تو جنگ بند کی جائے گی۔ ترک صدر کا بیان اسرائیل پر بجلی بن کر گرا اور اسرائیلی وزیر خارجہ کو آگ لگ گئی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ترکیہ سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کا کہنا ہے کہ ترکیہ سے آنے والے سنگین بیانات پر اپنے کچھ سفارتی عملے کو واپس بلایا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور ترکیہ کے تعلقات کا ازسر نو جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی ترک صدر یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ دورہ اسرائیل نہیں کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا سخت پیغام، مسلم دنیا کی جانب سے سخت رد عمل اور چین، روس اور ایران کی جانب سے وارننگ کے بعد امریکہ بھی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی پر مجبور ہو گیا۔ امریکی فوجی دستوں کی غزہ یا اسرائیل روانگی کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں امریکہ کے نائب صدر کمالا ہیرس نے کہا کہ خطے میں بڑھتے تشدد کے اس ماحول میں امریکہ کا غزہ یا اسرائیل میں اپنی فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر ہمارے ایسے کوئی ارادے نہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی زیر غور ہے کہ کسی خاص مدت کے لیے اسرائیل یا غزہ میں امریکی فوجی دستوں کو اتارا جائے۔ کمالا ہیرس نے مزید کہا کہ فلسطینی شہری حفاظت، سیکیورٹی اور حق خودارادیت کے لیے یکساں اقدامات کے حقدار ہیں، جبکہ ہم بہت واضح ہیں کہ جنگی اصولوں پر ہر صورت عمل کیے جانا چاہیے۔ انسانی امداد کی ترسیل بھی ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ چین، روس اور ایران اسرائیل اور امریکہ کو کئی بار خبردار کر چکے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہونے سے باز رہے۔ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا اور خطے میں لگی یہ آگ مزید پھیل سکتی ہے۔ ایران تو اس حوالے سے امریکہ کو واضح پیغام دے چکا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا تو خطے میں لگی یہ آگ واشنگٹن تک بھی پہنچ سکتی ہے۔